السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ماہ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسلام کو شجر کا ہے، درخت کا ایک مہینہ آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ آج کل جیسے پنجاب میں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کونپلیں، ہریالی آ رہی ہے۔ اس طرح اسلام کے پودے پہ موسم بہار کا نام ماہ رمضان ہے، اس لیے اس مہینے کو جشن بہاراں کہا جاتا ہے۔ یعنی جب دل کے پودے پہ بہار ہے، اصل جشن بہاراں وہ ہے۔ شہتوت پہ، پیپل پہ، شیشم پہ، کیکر پہ، گلاب پہ، موتی پہ بہار ہے، وہ جشن بہاراں نہیں ہے۔ وہ 4 دن بعد خشک ہو جائے گا۔ اپریل کا مہینہ آئے گا، پھول جھڑ جائیں گے، پتیاں جھڑ جائیں گی، کونپلیں خشک ہو جائیں گی۔ لیکن اصل جو موسم بہار ہے وہ دل کے پودے پہ موسم بہار ہے۔ یہ موسم بہار اگر آ جائے تو اصل کے اعتبار سے جشن بہاراں اس کو کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان جشن بہاراں کا باعث بنتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ نیکیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا کہا اس کو کرنا نیکی ہے۔ نیکیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ کام جن کو اللہ نے کرنے کا کہا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو کرنا نیکی ہے۔ اور وہ کام جن سے اللہ نے رکنے کا کہا، اس سے رکنا نیکی ہے۔ نماز پڑھو نیکی ہے، شراب نہ پیو نیکی ہے۔ کرنے والے کاموں کو بر کہتے ہیں، رکنے والے کاموں کو تقوی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو کرنے والے کاموں میں یعنی نیکی، اور رکنے والے کاموں میں یعنی تقوی۔ تو یہ 2 نیکیوں میں مشکل دوسری نیکی ہے قدرے۔ ایک آدمی کو کہو عمرے پہ جانا ہے تو فیصل آباد سے عمرہ کتنے مراحل ہیں، کتنے پروسیس ہیں، کتنا سفر ہے، چلا جائے گا۔ کہ آپ کی دیوار کے ساتھ آپ کا بھائی رہتا ہے، اس سے آپ کی لڑائی یا صلح کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو کرنے والے کام آسان ہوتے ہیں، رکنے والے کام مشکل ہوتے ہیں۔ رکنے والے کاموں کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ کس سے پوچھیں ماہ رمضان میں تراویح کا؟ ماشاءاللہ قرآن مجید کا 2 مکمل ہو گئے۔ تہجد، چاشت، اشراق، وابین کا بالکل ٹھیک۔ اعتکاف کا انشاءاللہ کروں گا۔ کیا کرتے ہو کہ تاجر کا جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، ناجائز منافع، سود، غبن، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ کو نیکیاں کرنے والے مل جائیں گے جو آسان ہے، کیونکہ نیکی کرنے سے قلب کو راحت ملتی ہے، اور گناہ چھوڑنے سے دوسروں کو راحت ملتی ہے۔ میں تانا نہیں دوں گا، غیبت نہیں کروں گا، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، زنا نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، کنجوسی نہیں کروں گا۔ چھوڑنے والے کاموں سے دوسروں کو راحت ملتی ہے، اور کرنے والے کاموں سے خود کو راحت ملتی ہے۔ تو آدمی اس نیکی کو پسند کرتا ہے جس سے خود کو راحت ملے۔ اصل نیکی اللہ کے منع کرنے والے کاموں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ کرنے والے کام ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے معذور پہ جہاد نہیں ہے، قرآن مجید میں آتا ہے غریب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، قرآن مجید میں آتا ہے غیر محرم پہ محرم ساتھ نہ ہو تو حج نہیں ہے، قرآن مجید میں آتا ہے مسافر پہ نماز آدھی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے بیمار پہ شیخ کبیر پہ روزہ نہیں ہے۔ یہ نیکی ہیں کرنے والے کام، لیکن کرنے والے سارے کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ لیکن شراب کس کے لیے الاؤ ہے، جھوٹ کس کے لیے الاؤ ہے، زنا کس کی اجازت ہے؟ تو نہ کرنے والے کام ہر ایک پہ لازم ہے۔ اس پہ جان پہ تکلیف آتی ہے، وجود پہ تکلیف آتی ہے، عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے یہ قدر مشکل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ماہ رمضان کرنے والے کاموں کے حوالے سے معروف ہے۔ اتنے رمضان، اتنے تراویح ہوگی، اتنے تسبیح ہوگی، اتنے یہ کریں، ضرور کریں، سپورٹنگ ہے۔ لیکن اصل ماہ رمضان جس نیکی کے لیے آیا وہ ہے تقوی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز مزاج بن جاؤ۔ آج چوتھے روزے کی غالباً افطاری ہوگی۔ فیصل آباد میں لاکھوں لوگ ملیں گے جن کا چوتھا روز ہوگا۔ آج چوتھے کی تراویح ہوگی۔ فیصل آباد میں ہزارہ لوگ ملیں گے جن کی تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، پوری کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے آخری عشرے میں ہزارہ لوگ ہوں گے جو اعتکاف بیٹھیں گے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غیبت چھوڑی، جھوٹ چھوڑا، تکبر چھوڑا، سخت مزاجی چھوڑی، بد نظری چھوڑی؟ اصل نیکی تو یہ ہے
کیونکہ ان نیکیوں کے کرنے سے ماں باپ کو راحت ملتی ہے، پڑوسی کو راحت ملتی ہے، ملازم کو راحت ملتی ہے، دوستوں کو راحت ملتی ہے، اور باقی جو اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، تسبیح ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، اس سے مجھے راحت ملتی ہے، جو کہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نزدیک نیک وہ ہے جو برائیوں کو اللہ کے کہنے پہ چھوڑے، اور اس کی ٹاپ کی مثال روزہ ہے۔ روزہ کثرت حسنات کا نام نہیں، ترک سیئات کا نام ہے۔ یہ دو اصطلاحات ہیں جو دین میں چلتی ہیں۔ عجم کے اندر کثرت حسنات کو پسند کی جاتی ہے، زیادہ نیکیاں۔ اسلام ترک سیئات کو پسند کرتا ہے، کثرت حسنات کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس وقت عمرے میں ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو حرم میں اعتکاف بیٹھیں گے 30 دن کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہوں گے؟ اور کتنے طواف کرنے والے واپس پلٹ کے آئیں گے جنہوں نے یہ توبہ کی ہوگی سخت مزاجی سے، نجائز منافع سے، جھوٹ سے، زنا سے، بد نظری سے؟ تو میرے خیال ہے آپ کو لاکھوں میں کوئی ایسے ملیں گے جو انگلیوں پہ گنے جا سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں عجم میں، برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کی وجہ سے جو دین آیا، اس دین کا حسن تھا نیکیاں کرنا، اور جو قرآن کا دین آیا اس میں نیکی اصل تھی تقوی، بچنا چھوڑنا۔ ماہ رمضان اصل کے اعتبار سے ترک سیئات کا تقاضا کرتا ہے، کثرت حسنات کا نہیں، اور ہمارا رخ شعوری یا غیر شعوری طور پر کثرت حسنات کی طرف پھر گیا۔ میں نے ایک عمرہ کرنے والے کو دیکھا، طواف کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، زیگ زیگ، ادھر اس کو دھکے اس کو دھکے، بھاگ رہا تھا میرے کمرے کا، اکٹھے ہم گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آج کتنے کیے؟ کہنے کہ آج میں نے 42 طواف کیے۔ تو میں نے کہا بھاگ آپ رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اللہ کے نزدیک معیار ہے، مقدار تو نہیں ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ تم نے اس معیار کے چکر میں کتنے عورتوں سے ٹکرایا، کتنے لوگوں کو کونی ماری، کتنے بوڑھوں کو دھکا دیا، کتنے مریضوں کو گرایا۔ اللہ کے نزدیک تو کثرت نہیں ہے، معیار ہے، مقدار نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ ہو گیا کہ زیادہ کرنے کا نام نیکی ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ آپ رمضان گزر جائے گا، کتنے زمیندار ہیں جنہوں نے بیٹیوں کا حصہ دیا ہوگا؟ ماہ رمضان گزر جائے گا، کتنے ملازمین ہیں جنہوں نے رشوت سے توبہ کی ہوگی؟ ماہ رمضان گزر جائے گا، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آوارگی سے، بد نظری سے، کینے سے توبہ کی ہوگی؟ آپ کو گنے جا سکیں گے۔ لیکن کتنے لوگوں جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے اعتکاف کیا، جنہوں نے لیلۃ القدر کی ساتوں میں جاگے، جنہوں نے قیام اللیل کیا، ایسے اللہ کا شکر لکھوں کھا مل جائیں گے۔ اسلام کا حسن اور غیر مسلم سے اسلام کا تعارف کثرت حسنات سے نہیں ہوتا، ترک سیئات سے ہوتا ہے۔ جب آپ مال بھیجتے ہیں بیرون ملک میں تو آپ کی، میری اور آپ کی تراویح تو نہیں جاتی۔ آم کیسا بھیجا، مالٹا کیسا بھیجا، انار کیسا بھیجا، کپڑا کیسا بھیجا۔ تو غیر مسلم کے اندر اسلام کی اشاعت کی بنیاد ترک سیئات ہوتی ہے، کثرت حسنات نہیں ہوتی۔ ہم جو یورپ جانے کو پسند کرتے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کو پسند نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں ترک سیئات ہے، کسی کو کوئی اذیت نہیں دیتا۔ یہاں دیکھ لیں شادی کے نام پہ پورا محلہ رات بھر سو نہیں سکتا، دینی جلسوں کے نام پر مین روڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا جو لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرے یا راستوں کو بند کرے، اس کا تبوک کا جہاد بھی قبول کوئی نہیں، چونکہ اذیت ہے نا۔ اب یہ جو جلسے ہیں، محفل حسن قرات ہے یا دیگر دینی پروگرام ہیں، یہ بر ہیں، تقوی نہیں ہے۔ اور اگر بر اذیت کا باعث بن جائے تو تبوک کا جہاد قبول کوئی نہیں۔ جو لوگوں کی گزرگاہوں کو تنگ کرے یا راستوں کو بند کرے، اس کا تبوک کا جہاد بھی قبول کوئی نہیں، حدیث میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو نیکی کے ذوق میں اذیتوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ مہینہ میں اور آپ روز کی بنا پہ یہ دیکھیں، شام کی افطاری کے وقت کسی گناہ کو چھوڑا، اگر یہ چھوڑ دیا تو مبارک و روزہ ہٹ کر گیا، روزے کا مقصود پورا ہو گیا۔ چونکہ روزے کا مقصود کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا سورہ بقرہ کی آیت 164 میں اللہ نے یہ کہا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج گناہ چھوڑنے والا بن جائے۔ روزے کا ہدف ہے اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا، تو یہ مہینہ گناہوں کے چھوڑنے کا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری کام اس مہینے کا یہ ہے کہ آدمی توبۃ النصوح کرے۔
یہ عزم کرے کہ میں گناہ چھوڑوں گا۔ ہمارے یہاں جتنے تھانے ہیں، حوالات ہیں، کچہریاں ہیں، ناچاکی ہیں، خلا ہے، طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، بول بلارے ہیں، قطع تعلقی ہیں، اس کی بنیاد نیکیوں کی کمی نہیں ہے، گناہوں کی کثرت ہے۔ جس دن میں اور آپ یہ عزم کر لیا کہ اصل نیکی گناہ کو چھوڑنا ہے، اصل نیکی نیکی کرنا نہیں ہے، ورنہ ہر نیک پہ نیکی نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں، کوئی گنہگار نہیں۔ آپ کہیں جی میرا والد حافظ نہیں ہے، گنہگار ہے، کرنے کے نہیں، تو حفظ کتنی بڑی نیکی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حاجی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تجدید گزار نہیں ہیں۔ ہر نیکی کو نہ کرنا گناہ نہیں ہے، ہر گناہ کو کرنا گناہ ہے۔ تو ماہ سیام صبر کا مہینہ ہے، مزاج کی سختی کو دور کرنا، آنکھوں کی آوارگی کو دور کرنا، لہجے کی تلخی کو دور کرنا، دماغ کی عیاشی کو دور کرنا، پیٹ کے لقمے حرام کو، اور گرد و پھر دین تو 20% پڑا ہے مسجد میں، 80% تو بازاروں میں ہے۔ جو دین کو اگر کھولا جائے اور دین کو ڈھونڈا جائے تو 20% یا 15% مسجد میں ملے گا، باقی کھیتوں میں ہے، بازاروں میں ہے، ایوانوں میں ہے، دفتروں میں ہے، چوکوں میں ہے، چوراہوں میں ہے، عزیزوں میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے۔ وہ سارا دین تقوی ہے۔ ہمارے ہاں تقوی نام ہے زیادہ نفل کا، زیادہ تسبیح کا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کی نہیں کر رہا، کیونکہ نیکی نہیں کریں گے تو گناہ کے آگے بند باندھنے کی طاقت نہیں آئے گی۔ لیکن میں صرف ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ رمضان کا اصل ہدف کثرت حسنات نہیں ہے، ترک سیئات ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ چھوڑنا اصل ہے اس میں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج میں پرہیز آ جائے۔ روزہ پرہیزی مزاج کو کہتے ہیں، روزہ غذا کو نہیں کہتے، روزہ دوا کو نہیں کہتے، روزہ پرہیز کو کہتے ہیں۔ صحت کے اصول کے لیے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں غذا کیا ہوگی، دوا کیا ہوگا، پرہیز کیا ہوگا، یہ 3 چیزیں حکیم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری غذا کیا ہوگی، یہ دوا کیا ہوگی، یہ پرہیز کیا ہوگا، یہ۔ اور ان تینوں میں ٹاپ پہ جو امپورٹنٹ وہ پرہیز ہے۔ ایک آدمی دوا بھی کھائے، غذا بھی کھائے، لیکن پرہیز نہ کرے۔ ایک آدمی کو فلو ہے، نزل ہے، شکنج بین پی رہا ہے، کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے، پکوڑے کھا رہا ہے، اور ساتھ دوائیاں بھی کھا رہا ہے، ساتھ غذا بھی کھا رہا ہے، تو اس دوا اور غذا کا فائدہ کوئی نہیں اگر پرہیز پہ عمل نہ کرے تو۔ اس اعتبار سے ماہ رمضان میں اگر ہمارا مزاج پرہیزی نہیں بنا تو لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں، بہو ساس کے جو جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے جو جھگڑے ہیں، پارٹنر کے جو جھگڑے ہیں، وہ تقوی کے ذیل میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو حدیث پاک میں جو خطبہ ہے نکاح کا، اس نکاح کے خطبے میں کوئی احکام نہیں ہے۔ 3 آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اس میں کوئی براہ راست نکاح کا لفظ ہی نہیں ہے ان میں۔ تینوں میں ایک چیز ہے، تقوی تقوی تقوی۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو لفظ دہرایا گیا مختلف اینگل میں وہ تقوی ہے، تتقون، یتقون، اتق اللہ، واتق اللہ، تتق اللہ، یہ اسی ڈائی پہ آتا ہے۔ گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً بخاری کی روایت ہے، قیامت الدین ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا، اور لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھیں گے، چونکہ یہ بھی نیکی ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا ان کا کرنا نیکی ہے، اور جن سے رکنے کا کہا ان سے رکنا نیکی ہے، اور ان دونوں نیکیوں میں بڑی نیکی رکنا ہے۔ ہمارے گھروں کے جھگڑے کرنے والی نیکیوں سے نہیں ہیں، نہ کرنے والے نیکیوں کے چھوڑنے سے ہیں۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو قبل از وقت بوڑھے ہو گئے اس داماد کے رویے سے جس داماد نے شادی کے بعد نہ کرنے والے کام سے انکار نہیں کیا۔ کتنے جگری یار تھے جو جانی دشمن بن گئے، وہ اس لیے نہیں بنے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا میں، وہ نہیں پڑھتا تھا، یا عمرے پہ نہیں جاتا تھا، یا حج نہیں کرتا، نہیں، وہ کام جو نہیں کرنا تھا اس نے وہ کیا، اس وجہ سے جگری یار جانی دشمن بن گئے۔ تو سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے جب نیکیوں کرنے کے ساتھ ساتھ ترک سیئات کا مزاج بنائے۔ معاشرے کا حسن ترک سیئات سے ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ پھر میں عرض کرتا ہوں ترک سیئات کا مہینہ، چونکہ رمضان کی سب سے بڑی نیکی یا جو الذین، تراویح کا قرآن میں نہیں آتا، اعتکاف کا قرآن میں نہیں آتا، لیلۃ القدر کا قرآن میں آتا ہے، لیکن روزے کے کئی آیات ہیں، سورہ بقرہ کے 180 سے چل جاتے ہیں، اور روزے 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 روزے۔ اور جس خوبصورت انداز سے اللہ نے روزے کے لیے تیار کیا، کسی کے لیے تیار نہیں کیا۔ اسلام کے تمام اعمال میں جو حسین تر لہجہ اور اسلوب روزے کے لیے، وہ نماز، زکوٰۃ، حج کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور نماز رمضان کی سب سے بڑی بات، ایک آدمی تراویح نہیں پڑھتا، گنہگار نہیں ہے، ثواب کم ہو گیا،
ایک آدمی اعتکاف نہیں بیٹھتا، گنہگار نہیں ہے، ثواب اعتکاف کا نہیں مل سکا۔ ایک آدمی لیلۃ القدر کی راتوں کو نہیں جاگتا، ثواب کم ہو گیا، گناہ کوئی نہیں ملا۔ کہ جو آخری عشرے کی طاق راتوں کو نہیں جاگا، کتنا گناہ ہے کا؟ کوئی گناہ نہیں، مفت سب کہیں گے۔ ایک آدمی اعتکاف نہیں بیٹھ سکا، کتنا گناہ ہے کا؟ کوئی گناہ نہیں، مفت سب کہیں گے۔ ایک آدمی نے رات کی تراویح نہیں پڑھی، کتنا گناہ ہے کا؟ کوئی گناہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ ثواب کم ہو گیا، تو یہ مہینہ ثواب۔ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، تو یہاں افتاء کی آنکھیں کھل جائیں گی، مفتیان کا ہائپر ہو جائے گا پارا، کتابوں کی کتابیں کھول کے آ جائیں گی، قرآن مجید میں، احادیث میں، فقہ میں، روزہ 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 روزہ۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ رخصت دے کر اللہ نے کہا ہے کر لو تو اچھی بات ہے۔ اگر تم سفر میں ہو، اگر تم مریض ہو تو روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑی ہے۔ یہ لہجہ، یہ اسلوب تمام عبادات میں صرف روزے کے لیے ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کیوں بچو؟ گناہ سے کیوں بچو؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کام جو غیر کیمرے سے اور فورسز سے اور لوگوں سے کرتا ہے، مسلمان وہ کام اللہ کے دیکھنے سے کرواتا ہے۔ پہلی صدی جس کو خیر القرون کہا گیا، اس صدی کا حسن کیا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس رگ و پے میں تھا۔ جس طرح پچھلے دن ہمارے یہاں سردی کا موسم آ گیا تو آدمی کمبل میں، لحاف میں، سویٹر، ہائی نیک پہن کے، پھر بھی سردی اتنی تھی کہ انگ انگ میں، مسل میں قطرہ خون میں شامل ہوگی، تو وہ آدمی کانپتا تھا سب کچھ کے باوجود۔ عملاً دیکھا دو جرابیں پہن کر لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک سردی انگ انگ میں داخل ہو گئی تھی۔ پہلی صدی میں انگ انگ میں داخل ہو گیا تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے نماز کو جاندار بنایا، اس نے حج کو شاندار بنایا، اس نے جہاد کو شاندار بنایا، اس نے انگ انگ میں روشنی نکھر گئی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بعد میں یہ تصور بدلا گیا، مدھم پڑھ کے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی کمپنسیشن کے لیے پھر فورسز اور کیمرے اور واچ مین اور پین، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑا۔ اربوں روپے کا بجٹ دینا پڑا صرف اس لیے کہ اللہ کے دیکھنے کے احساس میں جو مرجھا گیا، اس کے لیے پھر اربوں روپے کا انویسٹمنٹ کر کے کئی فورسز کرنی پڑی۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلا کام ہے ہم توبہ کریں۔ اچھا، توبہ ہم کرتے کیوں نہیں؟ حالانکہ توبہ عبادت ہے۔ اسلام کے عبادات میں کسی عبادت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ گناہ کو نیکی بنا دے۔ گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں، گناہ کا داغ دھو سکتے ہیں، لیکن گناہ کو نیکی بنانا اور قبول نیکی بنانا، یہ اعزاز صرف توبہ کے دامن میں ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، توبہ کرو، تمہاری زندگی کے 10 کروڑ گناہوں کو ہم 10 کروڑ مقبول نیکی میں تبدیل کر دیں گے۔ حج کے دامن میں یہ نہیں ہے، روزے کے دامن میں یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے دامن میں یہ نہیں ہے۔ کسی نیکی کی تاثیر اتنی جاندار، شاندار، پرکشش نہیں ہے کہ ماضی کے کبیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یہ حسن اور یہ طاقت صرف توبہ میں ہے۔ پھر ہم کرتے کیوں نہیں؟ بہت کم ہوگا، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ ہوگا، آج میں نے توبہ کے نفل پڑھے، یہ کوئی نہیں۔ توبہ کی عبادت کرتے کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں توبہ گنہگاروں کا کام ہے، حالانکہ توبہ عبادت ہے، گنہگاروں کا کام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ او فاسقو، او شرابیو، او قاتلو توبہ کرو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو توبوا الی اللہ، توبہ کرو۔ تو ایمان والوں کو توبہ کا کہا جا رہا ہے، اللہ نے یہ تھوڑے کہا کہ او فاسقو، شرابیو، قاتلو، جھوٹو، زانیو توبہ کرو، ایمان والو۔ پھر ابا آدم کی توبہ نقل کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ پھر ہر نبی کی توبہ نقل کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر توبہ کو گنہگاروں کا شیوا قرار دیا جائے تو نبیوں کا اسوہ کیسے بن گیا؟ توبہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے۔ توبہ انبیاء کی سنت، جیسے نماز انبیاء کی سنت ہے۔ توبہ آمنہ کے لال کا روزانہ کا وظیفہ حیات ہے۔ کوئی کام روزانہ کی بنا پہ اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے جتنا آپ توبہ کرتے تھے۔ پھر ہم توبہ کرتے کیوں نہیں؟ کہ جی 10 دفعہ کیا میں قائم تو رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ قائم نہیں رہ سکو گے تو پھر توبہ کا چانس ہی ختم ہو جائے گا۔ ما لم یغرغر، جب تک گلے کے گھنگرو نہیں بجتے کرتے رہو۔ پھر ایک آدمی ایک نیکی، توبہ نیکی ہے تو آج کی، کل کی، 50 دفعہ کی، تو یہ تو مستقل مزاج ہو گیا توبہ کی نیکی میں۔ یہ کون سا گنہگار ہو گیا؟ استقامت کرامت پہ بھاری ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ کسی نیکی کو مسلسل کرنا۔ میں نے 50 دفعہ توبہ کیا تو ماشاءاللہ اب تو تائب ہو گئے۔ تائب کہتے ہی اس کو ہیں جو بار بار توبہ کریں، اور اللہ کی محبت کا وعدہ توبہ پہ پکا رہنے والوں سے نہیں ہے، بار بار توبہ کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے کل توبہ کی تھی آج پھر چھوڑ دی،
تو صبح کھانا کھایا تھا تو دوپہر کو صبح اس لیے ناشتہ نہ کرو کہ دوپہر کو پھر بھوک لگ جائے گی، دوپہر کو لگ جائے گی پھر کھا لیں گے۔ کپڑے نئے پہنے جی شام تک گندے ہو جائیں گے، کیا فائدہ؟ تو گندے ہو جائیں گے تو پڑی ہے مشین پڑی ہے، واشنگ مشین پڑی ہے، گھر میں صابن ہے، سرف ہے، اہلی ہے، دھل جائیں گے۔ اب کوئی آدمی اس لیے کھانا نہ کھائے کہ پھر بھوک لگے گی، اس لیے کپڑے نہ پہنے کہ گندے ہو جائیں گے، اور اس لیے توبہ نہ کرے کہ پھر گناہ ہو جائے گا۔ اگر ہو جائے گا تو واشنگ مشین موجود ہے، توبہ کر لیں گے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ 50 دفعہ توبہ میں قبول کروں گا، 51 دفعہ نہیں کروں گا؟ پھر آدمی میں شیطان میں کبھی کبھی شیطان انجیکٹ کرتا ہے میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، تو آدمی سے تنہائی میں پوچھ جائے کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو اب تک تیری ہلاکت ہونا یقینی تھی۔ اگر تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہیں تو پھر آنکھوں کی بصارت سلامت کیوں ہے، زبان کی گویائی سلامت کیوں ہے، کانوں کی سماعت سلامت کیوں ہے، دماغ کا تفکر سلامت کیوں ہے، ہاتھوں کی جنبش سلامت کیوں ہے؟ اگر تیرے گناہ زیادہ تھے تو عقلاً منطقاً تیرے اعضاء کو مفلوج ہو جانا چاہیے تھا، اور سارے اعضاء فنکشن کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے۔ پھر قرآن حدیث پاک میں آتا ہے تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک چھو جائیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تمام کائنات کے لوگ اعتقادی کافر ہو جائیں پھر بھی ان کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے۔ کائنات کے تمام انسان اعتقادی طور پر کافر ہو جائیں، ایک ہوتا ہے عملی گناہ، عملی گناہ کی سزا خلود فی النار نہیں ہے، شراب پی لی ٹھیک ہے، 1-2 سال جتنا اللہ چاہے گا پنش دے گا، لیکن اعتقادی گناہوں کی سزا خلود فی النار ہے، لانگ لائف، ہمیشہ کے دوزخ۔ اور کائنات کے تمام انسان خدا نہ خواستہ اعتقادی کافر ہو جائیں پھر بھی اس جرم کی وجہ سے ان کے گناہ آسمان کی بلندی کو نہیں چھوتے، اور اللہ کہتا ہے تم مومن ہو یا مسلم ہو پھر تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائیں، توبہ کرو میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ تو جس نے کرنے ہیں جب وہ اپنا دامن کشادہ کر کے بیٹھا ہے تو مجھے کیا تنگی ہے؟ جس نے کرنے ہیں، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے CSS کا امتحان 2 دفعہ دے سکتے ہو، 2 اٹیمپٹ کے بعد تیسری دفعہ نہیں دے سکتے، اب جتنے ہو دے سکتے ہو۔ کب اللہ نے کہا کہ تم 50,000 دفعہ توبہ کرو گے تو قبول کروں گا؟ پھر نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور بعض توبہ نہیں کرتے، اللہ بڑا غفور ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، غفار ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے اندر لاشعوری طور پر توبہ کے حوالے سے رکاوٹ بنتی ہے، حالانکہ توبہ روحانی شاور ہے۔ ایک آدمی نے 10 دن نہایا نہیں، اس کو کپڑے اچھے دے دو، جوتے اچھے دے دو، جرابیں اچھی دے دو، لیکن نہاؤ نہیں، تو اس کو نئے کپڑے پہننے کے بعد ایک اندر سے اریٹیشن، ایک بے چینی، ایک اضطرابیت لگی رہے گی، نہانے کے بعد ٹھیک ہوگا۔ توبہ روح کے غسل کا نام ہے۔ روح کے اوپر جو داغ پڑتے ہیں مختلف قسم کے، جب آدمی توبہ کا شاور لیتا ہے تو روح نکھر جاتی ہے۔ جس طرح نہانے سے آدمی ایزی فیل کرتا ہے، توبہ سے آدمی گلاب کی پتیوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ اور جتنا اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے اتنا حج سے خوش نہیں ہوتا، اتنا زکوٰۃ سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ نیکیاں جو ہر ایک کی دائرہ میں نہیں ہیں۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی جنگل میں گیا، سفر کر رہا تھا، اس کا زیادہ راہ سارا اونٹ پہ تھا اور اونٹ پہ بیٹھا تھا۔ راستے میں ایک درخت نظر آیا صحرا میں، اس نے وہاں لیٹا اور اونٹ کو باندھ دیا، اونٹ بھاگ گیا۔ اب اس کے ستو، اس کا شہد، اس کا پانی، اس کا مٹکا، اس کا خیمہ، اس کا زیادہ راہ سارا گم ہو گیا۔ اب بیچ ڈیزرٹ میں پڑا ہے، دائیں بائیں تلاش کیا، ملا نہیں۔ پھر وہ موت کی نیت کر کے اس درخت کے نیچے آ کے سو گیا کہ اب میں اپنے اوپر ڈیتھ وارنٹ جاری کر لیتا ہوں، مر جاؤں گا۔ آنکھیں بند کیں اور موت کی نیت کی، اتنے میں گلے کی گھنٹیاں محسوس ہوئی، دیکھا تو سامنے اونٹ کھڑا تھا، وہی اونٹ، اس پہ پینے کا سامان بھی تھا، کھانے کا سامان بھی تھا، خیمہ بھی تھا۔ تو وہ جو موت سے واپسی ہوئی، یعنی موت کی طرف چل پڑا تھا، اتنا مایوس واپسی ہوئی، تو اس کے زبان سے بے ساختہ فرط جذبات میں ایک جملہ نکلا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اب اس جملے کو فقہ کے پیمانے پہ نہ ناپیں، انسانی نفسیات کے ترازو میں رکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس فکرے کی سنگینی کیا ہے، جملہ کیا ہے، بندش کیا ہے، فقہی میزان کیا، یہ نہیں۔ نبوت جس تناظر میں سمجھانا چاہ رہی ہے وہ سمجھیں کہ وہ بندہ خوشی کے کس جذبات پہ کھڑا ہے، کہ کیا کہنا تھا، انت رب عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یہ جملہ اس کی شدت فرحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر کیا مجبوری ہے؟ اللہ کہتا ہے میں غفار ہوں، اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں، اللہ کہتا ہے میری رحمت زیادہ ہے۔
اللہ کہتا ہے تم آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤ، اللہ کہتا ہے اچھا تم جتنے گناہ کر لو توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، پھر کیا مسئلہ ہے، توبہ کریں۔ لیکن علم یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ وہ نہیں کرتے جو شریعت کہتی ہے۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، توبہ کی تو شراب کے جام توڑ دیے، شراب کے جام دیکھے تو توبہ توڑ دی۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ ہم حج کی شرائط مانتے ہیں، روزے کی شرائط مانتے ہیں، نماز کی شرائط مانتے ہیں، توبہ کی بھی 6 شرائط ہیں۔ وہ عبادت جو زہر کو شہد بنا دے، اندھیرے کو اجالا بنا دے، گمراہی کو ہدایت دے دے، کانٹوں کو پھول بنا دے اور گناہوں کو مقبول نیکیاں بنا دے، وہ اس عبادت کی بھی تو شرائط ہونی چاہیے۔ قربانی کے بکرے کی شرائط ہیں، نکاح کی شرائط ہیں، تو نکاح میں وہ طاقت تو نہیں، قربانی کے بکرے میں وہ طاقت تو نہیں جو توبہ اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ تو سچی توبہ کی جائے تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تائب کم ہیں، عابد زیادہ ہیں، اور جب عبادت کے ساتھ توبہ نہ ہو تو عبادت تکبر کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا روزانہ 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ صالحین کا وظیفہ ہے، عابدین کا وظیفہ ہے، پاک باز لوگوں کا وظیفہ۔ اب سچی شریعت کیا ہے؟ زمخشری مفسر ہیں، جار اللہ نام ہے، کشاف تفسیر کا نام ہے، تفسیروں کے امام، تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے، کمال کی تفسیر ہے۔ شاید دنیا عرب میں زمخشری کے بعد ایسی جاندار تفسیر شاید کسی نے لکھی ہو، اور دنیا کا کوئی مفسر نہیں ہے جو تفسیر لکھے اور زمخشری کی کشاف سے بے نیاز رہ سکے۔ اس میں سورۃ تحریم کے اندر کہا گیا کہ ایک بدو آیا اور کہہ رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت علی نے دیکھا جس طرح ہمارے ہاں ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، قرآن مجید میں صرف استغفار نہیں ہے، توبہ بھی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ماضی سے استغفار کرو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو، ان کو استغفار اور توبہ کہتے ہیں۔ 2 لفظ ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میں نے یہ کام جو کیے تھے نہیں کروں گا، اس پہ معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ نہیں کروں گا۔ کیوں پہ معافی مانگنے اس کو استغفار کہتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، یا توبہ کرتے ہیں استغفار نہیں کرتے، اور قرآن مجید ان دونوں کو اجتماع کرتا ہے، استغفار اور توبہ یہ 2 جمع ہیں۔ تو کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت علی فرمانے لگے یہ تو کذاب لوگوں کی توبہ کر رہا ہے، کذاب لوگوں کی، جھوٹے لوگوں کی۔ تو اس نے سن لیا، تو اس نے آگے آرگو نہیں دیے، اس نے کہا جی پھر سچے لوگوں کی توبہ کے متعلق مجھے رہنمائی فرما دیں، جو مجھے سمجھ آیا میں نے تو کیا، اور آپ علم کے شہر ہیں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے بتا دیں سچی توبہ کیا ہے۔ تو حضرت علی فرمایا سچی توبہ وہ ہے جس میں 6 چیزیں ہوں۔ اب 6 چیزوں کے بغیر توبہ خود گناہ ہے۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز اگر پڑھے تو آدمی کو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، تجدید ایمان کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہے عبادات کے نہ کرنے کے گناہ، ایک ہے عبادات کو بگاڑ کر پڑھنے والوں کے گناہ، وہ زیادہ ہیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا اس کا گناہ، ایک ہے نماز کو بگاڑ کے پڑھنا۔ تو بگاڑ کے پڑھنے والوں کے گناہ الگ ہیں، نہ پڑھنے والوں کے گناہ الگ ہیں، ان دونوں پہ گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں تکبر کا ڈنگ سے لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کر لی چاہے لنگڑی لولی کر لی، نماز کے بعد نماز کہتے زیک اللہ کما زیتنی، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے میری اندر اور بہر کو برباد کیا۔ یہ نمازیوں کو بددعا ہے نماز کی۔ شام کو آواز لگتی ہے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا، یہ روزے داروں کا انجام ہے جو رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس میں آتے ہیں جو ملزم جاتے ہیں، مجرم بن کے آتے ہیں حج کے موقع پر، یہ حاجیوں کے کرنے والوں کے سزا ہے۔ تو عمل کرنے والوں کی سزا الگ ہے، نہ کرنے والوں کی سزا الگ ہے۔ کرنے والوں کو اپنے کرنے کے دوران کی کوتاہیوں پہ نظر رکھیں گے تو تکبر نہیں آئے گا۔ ہم کر کے یاد رکھتے ہیں ان کو جو کرتے نہیں ہیں، اس لیے تکبر آ جاتا ہے۔ فلاں نے نماز نہیں پڑھی میں نے پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ نہ پڑھنے والے پہ تنقید کرے، یہ ذمہ تھا کہ اپنی نماز کے ظاہر اور باطن میں آنے والی قباحتوں کو دور کرے، تو پھر تکبر نہ آتا۔ تو پھر میں عرض کرتا ہوں
عمل کے نہ کرنے کے گناہ سزا الگ ہے، عمل کو بگاڑ کر کرنے والوں کی سزا الگ ہے۔ کیا مفت کا زاہدوں نے یہ الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا، یہ نام ہے وہ جس کو بے گنتی لیں، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ زاہد نہ کیوں ہو تاک حساب و کتاب میں، گزری ہے ساری عمر عذاب و ثواب میں۔ ان زاہدان خشک پہ و رحمتوں کی مار، توڑا کیے دلوں کو حصول ثواب میں۔ اور جگر کہتا ہے ان زاہدان خشک پہ ہو رحمتوں کی مار، توڑا کیے دلوں کو حصول ثواب میں۔ نیکی کی تلاش میں دوسرے کو بے عزت کر دینا، یہ ہے زاہدوں کا کام۔ ان زاہدان خشک پہ اور رحمتوں کی مار، نیکی کرنے والوں کو نیکی نہ کرنے والوں پہ تنقید کی بجائے اپنی نیکیوں کے اندر پائی جانے والی قباحتوں پہ نظر رکھنا فرض عین ہے۔ تو 6 چیزیں ہیں، اگر وہ 6 چیزیں نہ ہوئیں تو توبہ خود گناہ ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو نماز تو گئی سو گئی، کلمہ پڑھنا ضروری ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو ڈی ویلیو کیوں کیا، ہلکا کیوں سمجھا، ہلکا کیوں سمجھا۔ تو اس نے کہا جی وہ 6 صفات مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں نماز کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، حج کی شرائط ہیں، نکاح کی شرائط ہیں، قربانی کے بکرے کی شرائط ہیں۔ تو یہ ساری نیکیاں توبہ کے پاسنگ میں نہیں آتی، تو توبہ شرائط کے بغیر کیسے ہو؟ یہ تو شکر ہے 6 ہیں، اور ان 6 کے کرنے کے بعد یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ گناہوں کو مقبول نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کوئی عابد اپنی عبادت پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عبادت مقبول نیکی میں تبدیل ہوگی۔ ہاں گنہگار توبہ کے وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے توبہ کی، میرے ماضی کے سارے گناہ مقبول نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ اس کی پشت پہ قرآن کھڑا ہے۔ عابد لرزتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے، پھڑکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن فاسق کہہ سکتے۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کسی علاقے میں کوئی طائب پتہ چلتا کہ فلاں نے توبہ کرنی ہے تو اس کو کہتے ٹھہرو ٹھہرو ہمیں آنے دینا، کیونکہ توبہ کے وقت جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ نیکیوں کے نیکیوں پہ نہیں ہوتا۔ طائب کی توبہ کے موقع پہ جو نیکیوں کا نزول ہوتا ہے، عابد کی عبادت کے موقع پہ نیکیوں کا وہ رم جھم نہیں ہوتی، باقاعدہ جا کے اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ بندے نے اللہ سے صلح کر لی، کوئی اللہ کا ووٹ بینک پکا ہو گیا، کوئی اللہ کو چیز نہیں، اللہ کہتا ہے نہا لیا، صاف ہو گیا، دھل گیا، پیوریفائی ہو گیا، پاک پاکیزہ ہو گیا اور غنچہ گلاب بن گیا۔ تو اس نے کہا وہ 6 شرائط وہ میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ماہ رمضان کی سب سے بڑی نیکی سچی توبہ ہے، چونکہ ماہ رمضان ترک سیئات کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آیا، کثرت حسنات کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ رمضان کی غرض و غایت سمجھیں، سب سے بڑی عبادت رمضان کے روزے ہے، اور روزے کا ہدف لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا مزاج پرہیز والا بن جائے، نہ غذا والا نہ دوا والا۔ ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں برصغیر پاک و ہند میں نامعلوم کن وجوہات کی بنا پہ رمضان کو کثرت حسنات میں رکھا جاتا ہے۔ آج 4تھا روزہ ہے، کتنے لوگوں نے کتنے گناہوں کو شعوری طور پر چھوڑا، تو آپ سوچ لیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، کتنے لوگوں نے 4 تراویح کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کا عزم بالجزم کیا۔ تو چونکہ گناہوں کو چھوڑنا بڑی نیکی سمجھتے نہیں، 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح اس کو کرتے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت علی فرمانے کہ سب سے پہلی ناگزیر شرط سچی توبہ کی ہے ندامت۔ ندامت اندر کی ہوک کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ بیٹے کے باپ کے ہاتھوں بیٹے کے گولی لگ گئی، ایسا ہو جاتا ہے غلطی سے، بندوق صاف کر رہا تھا گولی لگ گئی۔ اب یہ جو گولی لگ گئی تو عمر بھر کے لیے اندر ایک درد بیٹھ گیا، ہائے میرا بچہ میرے ہاتھوں مر گیا۔ یہ شادی میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، یہ جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی نا کہ میرے بچے کو میرے ہاتھ سے گولی لگ گئی، اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوئی اس کو ندامت کہتے ہیں، مر گئے۔ اللہ کے ساتھ میں یہ کیا کر بیٹھا؟ اللہ نے آنکھیں دی تھیں، میں نے کیا کیا؟ اللہ نے مال دیا تھا، میں نے کیا کیا؟ اللہ نے شباب دیا تھا، میں نے کیا کیا؟ اللہ نے رزق دیا تھا، میں نے کیا کیا؟ تو یہ جو اللہ نے کیا دیا، میں نے کیا کیا، ان کے تقابل کو تنہائی میں یاد کرنا اور ایک ٹھنڈی سانس بھرنا، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ قطرے سمجھ کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انافال کے، ندامت کے قطروں کو اللہ نے کہا یہ موتیاں لے آؤ، چونکہ ندامت تو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، اقبال کہتا ہے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ندامت سے دل کا آئینہ جتنا ٹوٹتا ہے، آئینہ بنانے والے کے نزدیک یہ کرچی کرچی اور پیارا لگتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ندامت، اگر ندامت کے بغیر توبہ ہے تو قوالی ہے۔ ہمارے یہاں قوال فوت ہو گیا تو اس کی قوالی تھی توبہ میری توبہ توبہ۔ ایک دفعہ میں نے گنا 91 دفعہ، میں گن کے پھر تھک گیا۔ 91 دفعہ گنا، وہ قوالی تھی، ایک والم ہٹ کرنا تھا، ایک نظم پیش کر اس کو کر دی۔ اب وہ 91 دفعہ توبہ ہے تو اللہ کے نزدیک وہ توبہ ندامت کے بغیر ہے تو بے وقت ہے۔ جیسے لاش کسی کے نزدیک کسی کوئی لاش دے دو کہ یہ آپ لے جاؤ تو بے وقت ہے، تعفن چھوڑے گی، خوف پھیلائے گی۔ تو ندامت کے بغیر توبہ خود توبہ کے قابل ہے۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے، ہماری تو توبہ بھی گناہ بن چکا ہے۔ جس توبہ نے گناہوں کو نیکیوں بنانا تھا وہ توبہ صحیح شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے خود گناہ بن چکی ہے۔ ہماری توبہ بھی توبہ کے قابل ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اس کے تقابل کو سوچ کر ایک ہوک اٹھتی ہے۔ وہ ہوک ندامت ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، ہر آدمی کا الگ مسئلہ ہے، ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ تو اس نے کہا جی میں ندامت اختیار کروں گا۔ ندامت وہ موتی ہے، ندامت وہ جواہر ہے، ندامت وہ گوہر نایاب ہے جو آسمان کا خالق سنبھال کے رکھتا ہے بندوں کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، توبہ تو ہے ہی ندامت کا نام، اور بغیر ندامت کے توبہ ایسے جیسے ایک نوکر نے کہا جی مجھے معاف کر دو، تو مالک کہتا ہے کس بات پہ؟ وہ بات تمہیں پتہ ہے کس بات پہ معاف کرنا ہے؟ کہ جی مجھے نہیں پتہ، معاف کر دو معاف کر دو۔ تو اس پہ اس کا معافی مانگنا اور اس کو پکڑ کا باعث بنائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کس بات پہ استغفر اللہ؟ تو وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ 100 تسبیح کے دانے پورے کرنے ہیں، میں نے تسبیح کا دانہ صبح 100 کرنا تھا، شام 100۔ تو اللہ نے کہا پتہ بھی ہے کس پہ کر رہا ہے؟ کہ نہیں وہ نہیں پتہ، بس میں نے ایک گنتی پوری کرنی ہے۔ یہ توبہ خود توبہ کے قابل ہے۔ یہ کیفیت پیدا کیجئے، ندامت اس کو کہتے ہیں۔ دوسری شرط سیدنا علی فرمایا فرائض کی ادائیگی۔ ہر آدمی پہ قدرت نے احسانات کے بعد کچھ فرائض رکھے ہیں۔ نماز فرض ہے ہاں، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے ہاں، آپ پہ حج فرض ہے ہاں، آپ پہ قرآن پڑھنا فرض ہے ہاں، آپ پہ دین سیکھنا فرض ہے ہاں، آپ پہ غریب امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ لکھا ہے جس آدمی کے جانے پر 2 آدمیوں میں صلح یقینی ہو اس پہ صلح واجب ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں 2 آدمیوں میں لڑائی ہوگی، اسی محلے میں ایک آدمی ایسے رکھ جس کی دینی حیثیت اتنی ہے، معاشی حیثیت اتنی ہے، اخلاقی حیثیت اتنی ہے، قبائل کی حیثیت اتنی ہے کہ اگر وہ چلا جائے تو دونوں آ کے صلح کر لیں گے۔ اس پہ صلح کروانا واجب ہے، اگر نہیں جائے گا تو ایک واجب کے توڑنے کا مرتکب ہوگا۔ جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر بندوں میں صلح میں تاخیر کراؤ گے تو یہ آگ پھر دائیں بائیں چلی جاتی ہے، یہ فرد واحد تک نہیں رہتی۔ اس پہ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں سورہ حجرات کے اندر لکھا ہے اس شخص پہ جس کو قدرت نے سہولیات حیثیات سے مزین کیا، اتنی بات اس کی بات ہر بات مانتا ہے، وجہ وہ آگے چھوڑ دو، تو اس کو مشقت کر کے ان لڑے ہوئے میں صلح کرانا ضروری ہے۔ تو دوسری نیکی یہ، دوسری شرط یہ ہے سچی توبہ کی کہ فرائض ادا کرے۔ میرے اوپر زکوٰۃ کب سے فرض تھی، روزہ کب سے فرض تھا، حج کب فرض تھی، نماز کب فرض تھی، اس کا بے لاگ احتساب کرے اور تب سے شروع کرے۔ یہ نہیں کہ فرائض کھا کر صلح کرنا، توبہ کرنا، فرائض ادا کرو۔ تیسری شرط ہے حقوق کی واپسی۔ ہم انسانی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ بیوی بچے بھائی بہن دوست پارٹنر کولیگ، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مل جل کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہماری سوشل لائف ایسی ہے، اسٹرکچر ایسا ہے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ جیسے پرندے رہتے ہیں، جس طرح پودے رہتے ہیں، جس طرح ریت کے ٹیلے رہتے ہیں، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں انسانوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے۔ انسانوں کے بیچ میں رویوں کا نام معاشرت ہے۔ اس میں بعضوں کے حقوق ہیں، بعضوں کے فرائض ہیں، بعضوں کے ڈیوٹیز ہیں، بعضوں کے رائٹس ہیں۔ تو میرے جو گرد و پیش کے تعلق والوں کے درمیان حقوق تھے میں نے ادا کیے۔ حق کھا لی اور توبہ توبہ کی، ایسے ہے جیسے کتا کنویں سے نہ نکالا اور ڈول نکال دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک کنویں میں کتا گر گیا،
علاقے کے لوگوں نے مفتی صاحب سے پوچھا کیا کریں، انہوں نے کہا 200 ڈول نکال دو، لیکن ڈول نکال کے پانی وہاں پھینکو کہ رس کے پانی دوبارہ کنویں میں نہ آئے۔ انہوں نے 2 کی بجائے 400 نکال دیا، آدھا کلومیٹر کے بجائے دور گدھوں پہ رکھ کے پانی کلومیٹر چھوڑ کے آ گئے۔ پھر آ کے پوچھا کہ جب ہو گیا، انہوں نے کہا 200 کے بجائے 400 نکالے ہیں، دور پھینکے۔ اس نے کہا آرام سے کھاؤ پیو وضو کرو، پانی پاک ہو گیا۔ چل پڑے، خوش ہو گئے۔ ایک نے کہا وہ تو پوچھا نہیں کہ کتا نکالنا تھا یا نہیں نکالنا تھا، واپس آ کے جی کتا ہم نے نہیں نکالا تھا، ڈول نکالے تھے۔ حق کا مارا ہوا کتا اندر ہے اور ڈول نکال رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا فائدہ؟ پیسے دینے ہیں، رقبہ دینا ہے، مال دینا ہے، زمین دینی ہے، مکان دینا ہے، وہ کتا اندر ہے اور ڈول نکال رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہی مسئلہ پوچھنے والے ہیں جنہوں نے 200 کے بجائے 400 ڈول نکالا، لیکن جس وجہ سے 400 ڈول ضروری بنا وہ تو کتا تھا۔ کتا پہلے نکلنا تھا، ڈول بعد میں گننے تھے۔ حق مار لیا، بیٹی کا حق مارا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، 2 آدمی میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہیں اور ایک بڑا تیز زبان والا ہے، بات کا بناتا ہے بتنگڑ، دوسرا بھولا بالا ہے۔ اس نے اتنا تیز بولا کہ اپنا موقف ثابت کر دیا، میں نے اس کو وہ چیز دے دی تھی نہیں اس کی۔ دوسرا بھولا بالا اپنے موقف کو واضح نہ کر سکنے کے لیے اپنا حق کھو بیٹھا، آخر میں میرے سے لے گیا، پھر بھی جہنم کا ٹکڑا لے گیا۔ تو سیشن کورٹ کیا، سپریم کورٹ کیا، ہائی کورٹ کیا، علاقے کی پنچایت کیا، نبی رحمت سے لے کے چلا گیا تو پھر بھی دوزخ لے گیا۔ تو میرے حق میں کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، تیرا ضمیر تیرے حق میں فیصلہ کرتا ہے کہ ہے تیرے حق میں؟ اگر ضمیر زندہ ہے تو حقوق کی واپسی توبہ کی ناگزیر شرائط میں ہے، یہ نہیں کیا تو فائدہ کوئی نہیں۔ اور چوتھا ہے مظلوم سے معافی۔ کچھ ہوتے ہیں مالی حق، کچھ ہوتے ہیں کسی کی شخصیت کو پارا پر کرنا، غیبت کرنا، ذلیل کرنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، تھپڑ مارنا، گالیاں دینا، یعنی فائنانشلی لاس نہیں، مورلی لاس کیا، اس کی اخلاقیات کو برباد کیا۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ آدمی کو سب سے زیادہ عزیز عزت ہوتی ہے، اور غیبت کرنے والا عزت کے تاج محل پہ ایٹم بم پھینکتا ہے۔ وقت، اس سے قیمتی مال، اس سے قیمتی جان، اس سے قیمتی آبرو۔ تو آبرو پہ حملہ کرتا ہے غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا، گالی دینے والا، الٹے نام پکارنے والا۔ تو جن کی یہ کیے تھے واپس کیے، اس کو کہتے ہیں مظلوم سے معافی۔ اور پانچواں ہے عزم بالجزم، کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں میں مر جاؤں گا، یہ گناہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بے شک 2 منٹ بعد ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت لاشعور میں یہ ہو کہ مر جاؤں گا، اس کو دہراؤں گا نہیں۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، کی ہے توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا، لیکن کل سے کی ہے توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری آخری، چونکہ توبہ تو کل کرنی ہے تو آج میں ایک اور جام تو چڑھا لوں۔ یہ نہ ہو کہ ڈرامہ کر رہا ہو کہ ہے توبہ کہ کل سے پیوں گا نہیں، میں کشی کے سہارے جیوں گا نہیں، میری توبہ سے ابھی تو 12 گھنٹے پڑے ہیں نا، میری توبہ سے پہلے مگر ساقیہ دے دے ایک اور جام آخری آخری۔ یہ نہ ہو جب توبہ کر رہا ہو وہاں اس وقت یہ ہو کہ مجھے گولی مار دو، میں اس موقف سے نہیں بدلوں گا، لیکن بتقاضۂ بشریت 5 منٹ بعد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے اوپر وحی کا پہرا نہیں، ہمارے اوپر الہام کا پہرا نہیں، ہمارے اوپر دست شفقت کا پہرا نہیں، ہم انسان ہیں، لیکن کرتے وقت یہ ہو کہ مر جاؤں گا نہیں کروں گا، ہو جائے خیر۔ اور لاسٹ ون، آخری بات یہ ہے کہ پھر جن چیزوں کو گناہوں کے لیے استعمال کیا تھا ان کو نیکیوں کے لیے استعمال کرو۔ پیسے سے گناہ کیے تھے، حیثیت سے گناہ کی تھی، جتھوں سے گناہ کیا تھا، PR سے گناہ کیا تھا، جوانی سے گناہ کے محرکات ہوتے ہیں نا، کہ گناہ کیوں کیا؟ پیسہ تھا، گناہ کیوں کیا؟ عہدہ تھا، گناہ کیوں کیا؟ برادری تھی، گناہ کیوں کیا؟ شباب تھا، گناہ کیوں کیا؟ PR تھا۔ جن چیزوں کو گناہوں کے لیے استعمال کیا اس کو نیکیوں کے لیے استعمال کرے، یہ ہے۔ اور 7ویں اور لاسٹ ون ایک اور لکھے فقہا نے، یہ ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ ابھی کون سے ہمارا وقت ہے توبہ کا؟ تو کیا تیری عمر کے لوگ قبرستان پہنچے ہوئے ہیں؟ قبرستان کے کتبوں پہ تیری عمر سے ملتے جلتے لوگ بھی کچھ دفن ہیں۔ پھر توبہ کو تاخیر کرو گے تو توبہ کے روٹس اندر چلی جائیں گی۔ نئے پودے کو کھیڑنا آسان ہوتا ہے، اور پودے نے اگر جڑیں ڈالنی تو پھر اس کو کھیڑنا کبھی کبھی کرین سے بھی ممکن نہیں رہتا۔
جلدی کریں گے تو اس لیے کہتے ہیں توبہ میں جلدی توبہ کا حسن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان اصل کے اعتبار سے ترک سیئات کا مطالبہ کرتا ہے کثرت حسنات سے زیادہ، لیکن برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے دل و دماغ سے یہ تصور کیسے نچوڑا جائے کہ جن کے اندر رگ رگ میں تسبیح، ذکر، تلاوت، اشراق، چاشت، توابین کا ہے، ملاوٹ کا، جھوٹ کا، قتل کا، ظلم کا۔ میں نے کہا نا کہ اگر کہا جائے عمرے پہ جانا ہے تو کہنے لگے ہاں، عمرہ پاکستان سے جغرافی اعتبار سے کتنے فاصلوں پہ ہے اور عمرے کے مراحل کتنے کٹھن ہیں اور سرمایہ کتنا مشکل لے کے چلا جائے گا۔ ساتھ والے گھر میں رہتا ہے بھائی اور 10 سال سے لڑائی ہو چکی ہے، کیا اس کا جرم 10 سال کی لڑائی کے برابر تھا؟ تم نے رشتہ مانگا، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو تمہیں مانگنے کا حق تھا، اسے انکار کا حق کوئی نہیں تھا۔ کیا تمہارے مانگنے کے بعد انکار وہی الہی کا انکار ہو گیا تھا کہ یہ ایک نبی کو انکار کر دیا وہ تو واجب القتل ہو گیا؟ تمہیں مانگنے کا حق تھا، تم نے اپنا حق استعمال کیا، اس کو انکار اقرار کا حق تھا، اس نے اپنا حق استعمال کیا۔ اس بات پہ 10 سال سے بھائی سے قطع تعلقی کی تو فقہا سے پوچھو اس جرم پہ قطع تعلقی کا اتنا لمبا زمانہ شریعت اجازت دیتی یا نہیں دیتی؟ ساتھ والے بھائی کے گھر میں ترک سیئات کے لیے نہیں جائے گا، دوسرے ملک میں کثرت حسنات کے لیے چلا جائے گا۔